السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی کے اوپر، سیاست کے اوپر۔ اکانومی سے ہٹ کے ہمارا ملک ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہمارے ملک کی سیاست سے سرمایہ داروں کا نکالنا بہت مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر سیاسی پارٹی جس طریقے کے ساتھ یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پیسے والے لوگ آئے اور پیسہ خرچ کرے اور پیسے کی بدولت سیاست کرے، حکمرانی کرے یا طاقت کی بدولت سیاست کرے۔ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، الگ ایشو ہے، لیکن بات کرتے ہیں نظام کی تبدیلی پہ، اصلاحات کے اوپر۔ کھوکھلے نعروں کے اوپر نئی کی تبدیلی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ باتوں سے نہیں آئے گی، میں کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، انارو نہیں دوں گا، اس سے نہیں آئے گی۔ وہ نظام کی تبدیلی سے آئے گی۔ اور نظام کی تبدیلی کیسے ہوگی؟ ہر ادارے کے اندر فرسٹ آف آل جو اصلاحات کرنے ہیں وہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ دو اہم چیزیں، سب سے اہم جو ملک کے لیے دو چیزیں، اگر ایک ٹینیور میں ایک دو چیزیں ہوتی گئی تو انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے ہے سیکیورٹی۔ سیکیورٹی جو ہے، ملک سیکیور نہیں ہوگا تو یہ ترقی نہیں کر سکے گا، یہ بدحال رہے گا، وہ نہیں ترقی کر پائے گا۔ تو سب سے پہلے سیکیورٹی کے ایشوز۔ سیکیورٹیز میں ملک کی ایک انٹرنل سیکیورٹی ہے، ایک ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو بالکل الگ کرنا ہے، الگ تلگ کرنا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی دونوں الگ کرنے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے لازمی اس کی جز جو ہے وہ انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنس ادارے جو ہے اس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ اس کے پاس لاک اپس نہیں ہوں گے، وہ کسی کو بند نہیں کر سکتے، جیل میں نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے۔ وہ پیورلی آن بیسس آپ وہ رپورٹس پیش کریں گے کہ بھائی ادھر یہ کچھ ہو رہا ہے، متعلق ادارے کو یہ بتا دیں گے کہ یار یہ آپ نے آگے کارروائی کرنی ہے، کورٹ میں پیش کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے آگے کسی اور ادارے نے کرنا ہے۔ اس نے صرف اور صرف رپورٹ پیش کرنی ہے کسی کے اوپر کہ یہ غلط کیا ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انٹیلیجنس صرف ادھر تک محدود رہے گی کہ صرف انٹیلیجنس اپنے رپورٹ، کاغذی رپورٹس پیش کریں گے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی، سارا انٹرنل سیکیورٹی پولیس کے انڈر رہے گا اور پولیس ٹھیک ٹھاک ہوگی اور قانون اور آئین کے اندر کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو تبھی ہمارا جو نظام ہے جو ہائی جیک کیا ہوا ہے، جو مطلب ہے کہ کچھ طاقتوروں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ اس کو آزادی مل سکے گی۔ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے گا اور اپنے اختیار کے اوپر۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ادارے ہے یا جو بھی ٹاسک رسپانسبلٹی ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے، وہ ایک ادارے کے سپر کی جائے کہ بھائی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس میں جو بھی کوتاہی آ گئی، جو بھی کمی آ گئی، یہ آپ کے ذمہ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ایک کام کے لیے ایک بندہ، ٹھیک ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کے لیے ایک ہی ادارہ، ٹھیک ہے، اور پرفیکٹ بیسٹ پرسن فار بیسٹ جاب، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کی حد تک رہنا، ٹھیک ہے، اور یہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کوئی اور آپ کے کام میں ٹانگ نہیں انگڑائے گا، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے کام میں کام نہیں رکھے گا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ نے بخوبی نبھانی ہے۔ ادھر سب سے پہلے ملک میں ہوتا کیا ہے؟ احتساب کا نظام، انصاف کا نظام، عدالت کا نظام۔ جب عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، جب انصاف نہیں ملے گا تو ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے انصاف۔ عدلیہ آزاد نہیں ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے اور اس کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اس طرح الیکشن کمیشن بھی کسی کے اس سے
آزاد ہو جائے چنگل سے تو وہ آزاد فیصلے کرا سکے گی۔ اس طرح اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اس میں اصلاحات لا کے مضبوط کرنا ہے۔ دوسری یہ اس پہ مطلب ہے کہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن شروعات یہ ہے، کوئی بھی کہے کہ میں ملک ٹھیک کرنے جا رہا ہوں یا ٹھیک کرنے والا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، تو بھائی اگر ان چیزوں میں ان کی ڈیولپمنٹ نظر آنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اصلاحات کیا لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے ذاتی سیاست کے لیے وہ کر رہے یا کچھ کر بھی رہے گراؤنڈ پہ۔ دوسری بات معیشت، سب سے بڑی جو دوسری اہم چیز ہے وہ معیشت ہے ملک کے لیے۔ معیشت میں کیا ہو سکتا ہے؟ معیشت میں سب سے پہلے ڈیجیٹلائز کر لے سارے ایسٹس، ساری اکانومی، جن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، سب سے پہلے پراپرٹی کمپیوٹرائز ہو، انتقال ٹرانسفر جو بائیو میٹرک سے ہو، اس کا سارا ڈیٹا کمپیوٹرائز ہو اور آ جائے، کسی بندے کسی نے اسی نمبر نادرا میں یا BR میں دے دے تو ان کا سارا ڈیٹا اداروں کے پاس، متعلقہ ادارے جو BR کے یا ٹیکس کے ادارے ان کے پاس آ جائے کہ پناہ کے اتنے بینکس اکاؤنٹس ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ اتنے گاڑیاں ہیں، وہ سارا کچھ آ جائے تو نظام چلا جائے گا انڈائریکٹ ٹیکس سے ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر۔ 10,000 ارب ٹیکس ادھر جمع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ریفارمز چاہیے، باتوں سے نہیں ہو سکتی میں فرشتے کو بٹھاؤں گا تو اس کو لوگ ٹیکس دیں گے، کوئی ٹیکس نظام ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ نظام کے لیے آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز لانے ہیں، سسٹم کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں، قانون میں تبدیلیاں کرنی ہیں، اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے، اس کے لیے ترامیم لانے ہیں۔ تو ترامیم کے علاوہ بھی آپ ریفارمز کر سکتے ہیں، اصلاحات آپ لا سکتے ہیں، تبدیلیاں اپنی طریقے سے جو آپ کو اچھا لگے کہ اس طریقے سے ملک ٹھیک ہوگا، اس ادارے میں یہ اصلاحات لا کے، اس میں یہ تبدیلیاں کر کے، اس میں یہ تبدیلیاں کر کے، اچھے چیزیں اس میں ایڈ کر کے آپ اصلاحات لا سکتے ہیں۔ تو ملک ٹھیک کرنے کے لیے اکانومی ڈیجیٹلائز ہو، ہر بندے کی ایسٹس وہ ڈسکور ہو اور وہ ڈکلیئرڈ بھی ہو، اور اس کے مطابق وہ ٹیکس بھی دے، اس سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے۔ اکانومی میں پھر انڈیکیٹرز کے اوپر بات آ جاتی ہے، ایکسپورٹ کس طرح بڑھانے ہیں، ایکسپورٹ سے ملک کیسے ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں ہم کنسٹرکشن انڈسٹری میں مراعات دے رہے ہیں کہ یار اب زمینیں پر کنسٹرکشن کرو، آبادی کرو، سوسائٹیاں بنا لو، اس سے کیا فائدہ ہوگا ملک کو؟ کچھ بھی نہیں، مستقبل اس کا نہیں ہے۔ آپ پروڈکشن سیکٹر پہ توجہ دیں، آپ مراعات دے دیں اس میں کہ لوگ جو بھی ہمیں باہر سے ضرورت ہے، فرض کرے گاڑیاں ہے، موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، میڈیسنز ہے، ٹائرز ہے، سولر سسٹم ہے، سولر پینل، جو بھی چیزیں باہر سے آتی ہے، آپ ادھر سرمایہ داروں کو موقع دے کہ آپ ان چیزوں میں انویسٹ کریں، ہم آپ کو مراعات دیتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تاکہ ہماری ضرورت باہر کے اوپر نہ رہے، اپنے ملک سے پوری ہو، اور ہمارے ملک سے پیسہ باہر ان چیزوں کے لیے نہ جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی مخلص بھی ہو اور سنجیدہ بھی ہو۔ ادھر کی سیاست ہے بس ایک دوسرے کو کمزور کرنا، ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اس کا بیانیہ بنانا، پلا چور ہے، پلا یہ ہے، پلا سلیکٹڈ ہے، یہ وہ، بس یہ اسی حد تک سیاست رہ گئی ہے۔ باقی بدنام بھی صرف سیاست دانوں کو ہی کرنا ہے، جو الزام بھی لگانا ہے یا ذمہ وار بھی ٹھہرانا ہے، وہ بھی سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے، اور حالانکہ سیاستدانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ملک چلانے کے لیے، ان کے پاس وہ فاور نہیں ہوتی، وہ بس پتلے ہوتے ہیں، پتلی ہوتی ہے، وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ملک پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آزادی، فیصلہ کرنے کی آزادی، اور یہ تب آئے گی جب ہم سیاسی طور پہ، سیاسی شعور آئے گا اور میچور ہو جائیں گے سیاسی طور پہ، کہ پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے، پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے، ملک ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ یہ ادھر یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو یا حکومت کو
کمزور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، بس ہم ادھر تک لگے ہوئے ہیں۔ تو برائے کرم ملک پہ توجہ دے، اور جو بھی تقریر وزیر اعظم صاحب جو تقریر یا خطاب کریں گے نا، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں آپ کو وہ کیا کہیں گے، انارو نہیں دوں گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں نے ملک کیسے ٹھیک کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے آگے۔ وہ قوم کو بتا دے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے ملک بہتر ہو جائے گا، اس سے ملک بہتر ہو جائے گا، تو ملک بھی بہتر ہو جائے گا، سرمایہ داروں کو بھی کچھ امید آ جائے گی کہ ہاں اب ملک بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ سارے وہی کام ہو رہے ہیں، اس سے بھی بدتر ہو رہے ہیں، تو ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ شکریہ۔